نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے محترم دوستو، 2-3 جمعہ سے صحابہ کرام کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے. پچھلے جمعہ کی مجلس میں، عصر کے بعد کی مجلس میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوا تھا. بہت سارے کہنے والے جن کے نصیب کھوٹے ہوتے ہیں، انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ اس طرح کیا کہ یہ رنگ دیا کہ گویا کہ صحابہ اور اہل بیت میں دشمنیاں تھیں. صحابہ ایک اور طبقہ ہے، اہل بیت ایک اور طبقہ ہے. انہوں نے یوں کر کے پیش کیا اور دونوں کے اختلافات ظاہر کیے، دونوں کی لڑائیاں ظاہر کی، دونوں کی دشمنیاں ظاہر کی، اور ایک عام فہم رکھنے والا سمجھدار مسلمان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ وہ صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے پر جس کو آپ نے منہ لگایا، کھایا یا پیا، اس جھوٹے پر، آپ کے بچے ہوئے پر، پس خوردہ پر جان نثار کر دینے والے تھے، وہ آپ کے اہل بیت سے دشمنی رکھیں گے؟ وہ آپ کے اہل بیت کو ڈی ویلیو یا ڈی گریڈ کریں گے؟ ان کو بھلا دیں گے؟ وہ ایسے نہیں ہو سکتا. کمزور ایمان والا بھی اس کا یہ فرض ہے کہ اس طرح بات کرنے والے کی بات سن کر فوراً یہ سمجھ جائے یہ بیان کرنے والا صحیح آدمی نہیں ہے، یہ بیان کرنے والا مسلمان نہیں ہے. ہاں جی، بالکل صحیح کہا. تو صحابہ اکرام کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جی ایک آدمی نے یہ تحریر لکھی ہے کہ اسلام شروع ہی کربلا کے بعد ہوا، تو پھر پہلے کیا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا، ہر روز مسلمانوں پر ایک کربلا قائم ہوتی تھی. آپ کو ایک کربلا یاد ہے؟ آپ صرف اسی کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ مار جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھی، جس میں وہ ایسا بے ہوش ہوئے اور
کہ دیکھنے والوں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ اب بچیں گے نہیں۔ وہ کیا تھا؟ حضرت بلال کے ساتھ جو ہوا کیا تھا؟ حضرت خباب کے ساتھ جو ہوا کیا تھا؟ آل یاسر کے ساتھ جو ہوا کیا تھا؟ اور اسی طرح خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا وہ کیا تھا؟ اگر آپ صحابہ کرام کی سیرت دیکھیں گے، پڑھیں گے، آپ کو صحابہ اور اہل بیت یوں نظر آئیں گے، سارے کے سارے صحابہ اور اہل یوں نظر آئیں۔ لیکن ہمارے بیان کرنے والے دو چیزیں بیان کرتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں، جو گڑبڑ لوگ ہیں وہ دو چیزیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، صرف حضرت حسین کا، حضرت حسن کو بھی بیان نہیں کرتے، حضرت محسن کو بھی بیان نہیں کرتے۔ حضرت حسین کا بچپن شاید 8 سال کے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور واقعہ کربلا 58 سال تھی عمر جب شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں۔ 58 سال، 50 سال کی زندگی صحابہ کے ساتھ گزری، کیسے گزری؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تمام اہل بیت کی تعظیم و تکریم اس قدر تھی، حضرت عمر کے زمانے میں اہل بیت کی تعظیم، اور ابھی بچے تھے، 8 سال کی عمر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو حضرت ابوبکر کا تو 2 سال کا زمانہ ہے، تو گویا کہ 10 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنی تھی؟ 10 سال 6 مہینے 5 دن یا کچھ، تو یعنی کہ جو حضرت حسین جوان ہوئے تو کس کے زمانہ خلافت میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کا مشورہ ہو رہا ہے، سارے سینئر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اندر جانا چاہا، اجازت نہیں ملی کہ مشورہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کیا بات ہے عبداللہ، آپ باہر بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اندر مشورہ چل رہا ہے، مجھے آنے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت حسین نے سوچا کہ ان کو نہیں ملی، یہ چھوٹے بچے ہیں، تو میں بھی تو چھوٹا بچہ ہوں، مجھے بھی نہیں ملے گی۔ وہ بھی دروازے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب مجلس ختم ہوئی تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی دروازے پر ہیں، حضرت حسین بھی دروازے پر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت حسین سے، آپ کیوں دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ کیوں بیٹھے رہے؟ وہ فرمانے لگے میں نے سوچا عبداللہ بن عمر کو آنے کی اجازت نہیں ملی، آپ کے ضابطے کی خلاف ورزی ہوگی، لہذا میں بھی اندر نہیں آیا۔ فرمایا اس کے لیے اور اس کے باپ کے لیے تو کوئی ضابطہ ہے، آپ کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، جب آپ آنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، آپ اندر آ سکتے ہیں، کیونکہ آج عمر جس مرتبے پر ہے آپ کے نانا کا دیا ہوا ہے، آپ کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، فوراً اندر تشریف لایا کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اہلیہ ام فضل خواب دیکھتی ہیں، اور خواب بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسے ہی خواب ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ ام فضل روتی دھوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا اللہ کے رسول میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کرنے لگی بیان نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا بیان کرو۔
بعض دفعہ خواب برا ہوتا ہے، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے. خواب بیان کیا، کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آن گرا ہے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو بہت مبارک خواب ہے. فاطمہ کو اللہ بیٹا دیں گے اور وہ بیٹا تمہاری گود میں آئے گا اور تمہارا دودھ پیے گا. ایک مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا، جیسے خواب دیکھا تھا، جیسے تعبیر دیکھی تھی ایسے ہی ہوا. حضرت حسین پیدا ہوئے اور حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا اور ان کو پھر دودھ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کی زوجہ محترمہ نے پلایا. ایک دفعہ حضرت ام فضل نے حضرت حسین کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا. آپ گود میں بٹھائے ہوئے ہیں بچے کو اور ایک دم آپ کے آنسوؤں کی جھڑی چل پڑی، آپ رونے لگے. حضرت ام فضل گھبرا گئی کہ اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور وہ مجھے بتا کر گئے ہیں کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے اور انہوں نے وہ مٹی جس پر میرے اس بیٹے کا خون گرے گا، وہ خون آلود مٹی بھی مجھے غیب سے لا کر دکھائی ہے کہ یہ وہ مٹی ہے جس پر آپ کے اس بیٹے کا خون گرے گا. یہ حضور کی محبت ہے اپنے بچوں سے. اور ایک مرتبہ حضرت حسن حضرت حسین دونوں کی کشتی ہو رہی ہے، جیسے بچوں کے درمیان مقابلے بازی، دونوں میں کشتی ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو فرما رہے ہیں حسن اٹھو، جلدی کرو، حوصلہ کرو، حسین کو گراؤ. تو حضرت فاطمہ پاس کھڑی تھی، وہ فرمانے لگی، عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیشہ حسن کو شاباش دیتے ہیں، حسین کو کیوں نہیں شاباش دے رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حسن کو شاباش دے رہا ہوں، وہ جبرائیل کھڑے ہیں وہ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، وہ حسین کو کہہ رہے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو. یہ اہل بیت کا مقام ہے. میں نے عرض کیا تھا اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں ہیں، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کے بیٹے، اور پھر اس کے بعد بعض علماء نے کہا ہے کہ داماد بھی. بھئی اگر حضرت علی اہل بیت میں ہیں داماد ہونے کی حیثیت سے، تو حضرت عثمان تو کیا ہے؟ دوہرے داماد ہیں. دامادوں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے. اب اہل بیت کا صحابہ اکرام کے نزدیک کیا مقام تھا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام کی خلافت کے اندر ان اہل بیت کے لیے کوئی ضابطہ نہیں تھا. جب چاہیں خلیفہ وقت کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں. خلیفہ وقت ان کی بات سننے کے پابند تھے. اخلاقیات کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ان کے تابع رکھا تھا ہمیشہ. پھر آپ نے قصہ سنا ہوگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی. حضرت بلال کی حیثیت مسجد نبوی کے مؤذن کی نہیں تھی. مسجد نبوی تو آج بھی ہے اور مسجد نبوی کے مؤذن آج بھی ہیں. اور مسجد نبوی کے مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، حضرت بلال سے ہٹ کر بھی تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں تو حضرت بلال مسجد نبوی میں اذان دیتے تھے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے تو حضرت بلال سفر میں مؤذن کے طور پر ساتھ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت بلال نے کہا کہ میرے سے اذان نہیں دی جاتی، میں جب کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ اور میں یہاں اپنے نبی کو نہیں دیکھتا، میں اپنے نبی کے روضے اور قبر کو دیکھتا ہوں، میری ہمت جواب دے جاتی ہے، مجھ سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا نہیں آتا۔ میں جب آپ کو نہیں دیکھتا، اے امیر المومنین مجھے معاف کر دیں، مجھے اجازت دے دیں، میں جہاد کے لیے شام چلا جاؤں۔ فرمانے لگے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں جانے کا متمنی ہے، ابو بکر کیسے اس کو روک سکتا ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت بلال شام تشریف لے گئے، لمبا عرصہ کئی مہینے واپس مدینے نہیں آئے۔ ایک دفعہ رات کو سوئے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے دکھ کا شکوے کا اظہار فرمایا، فرمایا بلال یہ کیا بے وفائی کی ہے، تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہو اور پھر پلٹ کر ایک دفعہ بھی تم مدینے واپس نہیں آئے۔ حضرت بلال اٹھے اور دیوانہ وار سواری تیار کی اور مدینہ منورہ کا رخ کیا، مدینہ کی سرحد پر پہنچے، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ حضرت بلال تشریف لائے ہیں، سارے مدینے میں شور مچ گیا، سیدنا بلال جاء، سیدنا بلال جاء، سیدنا بلال، ہمارے سردار ہمارے آقا حضرت بلال تشریف لائے ہیں۔ حضرت بلال کو کچھ ہوش نہ تھا، سیدھے مسجد نبوی میں چلے گئے اور ان کو بھول چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں، خواب ذہن پر سوار تھا۔ جب آپ نے مسجد نبوی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا تو رو کر فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ نے تو مجھے یہاں مدینے بلایا تھا، اب آپ مٹی کی چادر اوڑھ کر آرام فرما ہیں، آپ کہاں ہیں، میری آپ کی ملاقات کہاں اور کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ پھر درود و سلام پڑھا، پھر اپنے ادھر ادھر کے کاموں میں لگ گئے۔ نماز کا وقت ہوا، سب نے کہا حضرت بلال آج آئے ہیں، لمبے عرصے کے بعد آئے ہیں، آج دل چاہتا ہے کہ حضرت بلال آئے ہیں تو اذان ہم حضرت بلال سے دلوائیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے آج ہم اپنے نبی کے زمانے کی اذان سنیں۔ لیکن حضرت بلال کا رعب اتنا ہے، کون کہے حضرت بلال سے، انہوں نے تو کہا ہوا ہے آج کے بعد اذان نہیں دوں گا، میں تو اذان دیتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب انہوں نے کہا تھا میں اذان نہیں دوں گا، کون کہے، کسی کی ہمت نہیں پڑی۔ کسی نے کہا اگر آج یہ کسی کی بات مانیں گے تو حضرات حسنین، حضرت حسن حضرت حسین کی بات مانیں گے، ان کی بات کو نہیں ٹالیں گے، ان کے پاس جاؤ، انہیں کہو کہ حضرت بلال سے کہیں اذان دیں، ان کے آگے کوئی بات نہیں کریں گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام حاضر ہوئے، حضرات شیخین حضرات حسنین کے سامنے، جنت کے شہزادوں کے سامنے حاضر ہوئے، آپ کہیں حضرت بلال اذان دے دیں۔ وہ دونوں اٹھے، حضرت بلال کے پاس گئے اور کہا چچا جان ایک درخواست ہے، اگر قبول کر لیں تو حضرت بلال کہنے لگے میرے بچوں تمہاری درخواست میرے سر آنکھوں پر ہے، تمہاری درخواست نہیں ہے، تمہارا حکم ہے، بولو کیا چاہتے ہو، تمہارا حکم پورا کرنے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے درخواست کی آپ آج اذان دیں، آج سارے مدینے کا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے نبی کے زمانے کی اذان اس کی آواز سنیں۔ چنانچہ حضرت بلال کہنے لگے میرے بچوں میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے نبی کی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، لیکن تم نے کہا ہے تو میں اپنی قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کروں گا، تمہاری بات پوری کروں گا۔ چنانچہ پھر مسجد نبوی میں
اذان سنی، اذان دی، لوگوں نے اذان سنی، پورے مدینے میں اذان کی آواز گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کی آواز سن کر پورے مدینے کے در و دیوار ہل گئے اور کہرام مچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آواز، اذان کی آواز آج آئی ہے۔ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی۔ لوگ روتے ہوئے گھروں سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف بڑھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کی آواز ہم نے دوبارہ سن لی۔ لوگ یہ سمجھنے لگے شاید وہ زمانہ دوبارہ لوٹ آیا۔ یہ صحابہ کی آپس کی محبتیں تھیں، ان کو کوئی بیان نہیں کرتا، اختلاف بیان کرتے ہیں، وہ اختلاف ہوا، وہ اختلاف ہوا، وہ لڑائی ہوئی، وہ لڑائی ہوئی، فلاں ہوا، فلاں ہوا، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں مبتلا کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ اور صحابیات، ان کے بوڑھے، ان کے بچے، ان کے جوان، ان کے مرد، ان کی عورتیں، بلکہ ہم تو بعد کے لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ان سے منسوب جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لیے عزت و احترام کے، تعظیم و تکریم کے لائق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ کسی صحابی کی شان میں کوئی غلط بات کہہ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر خطبے میں، ہر جمعے میں ہر خطیب پڑھتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی، اس کا مطلب ہے اتقوا اللہ فی اصحابی، ارے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں کوئی تمہاری زبان سے ایسا کلمہ نہ نکل جائے۔ دوسرے صحابہ کو ظالم ثابت کرنا، اہل بیت کو، اہل بیت کا بھی نہیں، اہل بیت میں صرف حضرت حسین، ان کا تذکرہ کر کے باقی سب صحابہ کو غلط ثابت کرنا، یہ ایمان والا نہیں کر سکتا، ایمان والا ایسے نہیں کر سکتا۔ بعد کے لوگ جو صحابہ اکرام کے زمانے کے تابعین تھے، تابعین کی آپ کو پتہ ہے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تابعین کی سب سے زیادہ خواہش، سب سے زیادہ تمنا وہ کیا تھی؟ جہاں جہاں کوئی صحابی تھے، ہر تابعین جتنے وہاں اس صحابی کو دیکھنے والے ہیں، ان سب کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ اللہ ہماری زندگیاں بھی اس صحابی کو لگا دے، یہ لمبی عمر جئیں، ہم لمبی عمر ان کے ساتھ رہیں اور ان کی صحبت سے ہم فیض حاصل کریں۔ یہ تابعین کی خواہش تھی، کیونکہ انہیں صحابہ کی اہمیت کا علم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان جو پل ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہی تو ہیں۔ اگر ان کو نکالیں گے تو پھر وہاں تک پہنچ سکیں گے؟ کبھی نہیں پہنچ سکیں۔ تو یہ جو کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ میں نے ایک قصہ سنایا، تاریخ بھری ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 50 سالہ زندگی اور کئی سالہ زندگی ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ خلافت، حضرت عمر کا زمانہ خلافت، حضرت عثمان کا زمانہ خلافت، حضرت علی کا زمانہ خلافت، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا زمانہ خلافت، وہ سب ایک وقت میں حضرت حسن، حضرت حسین ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، تو ایک ایک ہزار نہیں، ایک ایک لاکھ چاندی کے سکے ایک وقت میں ہدیہ کیے جاتے تھے۔
جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر ہدیے دیے جاتے ہیں۔ بعد والوں نے جو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہو اور کسی نے انہیں مارا ہو، ہم تو کہتے ہیں کسی نے ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا ہو چہ جائے گے، کسی بدماش نے ان کو قتل کیا ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان رہتا ہوا، اللہ کی خدائی میں رہتا ہوا اللہ سے بچ جائے گا؟ اللہ سے بچ جائے گا وہ؟ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم اپنے ذہنوں کو اس بات سے صاف کریں کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، ان میں محبتیں تھیں، آپس میں الفتیں تھیں، اتفاق اور اتحاد تھا۔ صحابہ کے نزدیک جو اہل بیت کے بچے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کی بات کا مان اور پاس کرنا اس قدر تھا۔ آپ نے یہ قصہ سنا کہ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت بلال سے یہ کہے آپ اذان دیں، سب نے کہا آج اگر کسی کی بات مانیں گے تو وہ حسن اور حسین ہیں، ان کی بات مانیں گے۔ پھر انہیں کہا گیا، انہوں نے حضرت بلال سے کہا، پھر انہوں نے ایسا۔ تو اللہ رب العزت سے جیسے ہم یہ مانگتے رہتے ہیں اور دنیا کی ضرورتیں مانگتے رہتے ہیں، ہماری دنیا آخرت کی سب سے بڑی ضرورت وہ کیا ہے کہ صحابہ اکرام کی محبت، اہل بیت کی محبت دل میں موجود اور تازہ بتازہ ہو، اور ہماری موت کا وقت آئے ان کی محبت کے ساتھ آخری وقت میں کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے۔